الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ رسول خدا وہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث بے رسالت ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی، حتیٰ کہ اس قدر دعوت میں آپ نے وہ آخری حد تک گئے ہیں کہ جب مکہ میں لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ آپ نے اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیا، پوری رات خدا کی عبادت میں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وہ دعوت دینے میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور میرے اندر وہ تقوی اور معنویت میں کچھ کمی نہ رہ جائے کہ لوگ میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو خداوند عالم کو یہ کہنا پڑا، اے میرے حبیب، کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح مشقت اور سختی میں گویا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے؟ یہ لوگ اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیغام کو پہنچائیں، اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے کو قبول نہ کریں۔ رسول خدا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایک شخص بھی وہ خدا سے دوری اختیار کرے اور وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو۔ اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ میں ایک جوان، وہ یہودی جوان کہ جس کو رسول خدا کی البتہ یہ روش تھی کہ جب کوئی قیدی غیر مسلم کوئی قیدی ہوتا اور اگر وہ پڑھنا لکھنا کوئی ہنر اگر جانتا ہوتا تو آپ اس کی سزا کے طور پر فرماتے کہ تم اتنے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس یہودی جوان کو بھی گویا اسی طرح رسول خدا نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اتنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ اس نے پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینا شروع کی اور کچھ مدت تعلیم دینے کے بعد دیکھا کہ وہ نہیں آ رہا۔ رسول خدا نے پوچھا کہ وہ جوان کہاں ہے؟ وہ جوان نہیں آ رہا۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ مریض ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ آپ نے اصحاب کو لیا اور اس کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے اس یہودی کے گھر، تو دیکھا کہ وہ جوان بستر موت پر ہے، اس کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ بھی اس کے قریب ہیں، اور کبھی وہ جوان ہوش میں آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اے جوان، تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، مسلمانوں کی خدمت کی ہے، ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اس خدمت کا وہ صلہ دوں اور میں بھی مقابل میں تمہاری خدمت کروں۔ تو کیا خدمت؟ کہا کہ جوان مسلمان ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ اور یہ توحید، کلمہ توحید اور میری رسالت کی گواہی اپنی زبان پر جاری کرو۔ اس جوان نے جب سنا اور اپنے باپ کی طرف نگاہ کی تو پھر بے ہوش ہوا۔ جب دوبارہ ہوش میں آیا تو اس کے باپ نے اس جوان سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، میں نہیں روکوں گا، اگر تم چاہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ جو ہی باپ نے اجازت دی تو فوراً اس جوان نے وہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے اور اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ رسول خدا نے فوراً کہا اس کے ماں باپ سے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو اس کے جنازے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں مسلمانوں سے بلاتا ہوں تاکہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ رسول خدا نے اس جوان کی تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اور جب آپ گھر سے نکلے یہ جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انجا بی الیوم نسمۃ من النار، خدا کی حمد ہے کہ جس نے میرے ذریعے آج ایک انسان کو وہ آتش جہنم سے نجات دی ہے۔ داعیا الی اللہ، خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ عزیزاں، رسول خدا آئے ہیں اس امت کو اور انسانیت کو ہدایت کے لیے، اور وہ اس امت اور انسانیت کو وہ تکامل اور ترقی کے لیے رسول خدا تشریف لائے ہیں۔ اور دوسری آخری نقطہ جو پہلے میں نے عرض کیا، پھر بعض باب تذکر جو وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ رسول خدا ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ کہیں ایسا کام نہ کریں کہ رسول خدا ہمارے اعمال کو دیکھ کر شرمندہ ہوں، ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس کو دیکھ کر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے اعمال کو دیکھ کر وہ غمگین ہوں، شرمندہ، نعوذ باللہ ہم باعث بنیں کہ امام زمان شرمندہ ہو۔ یہ شرمندے کی تعریف اگرچہ اردو میں
وہ ناقص تعبیر ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اور یہ روایات میں یہ تعبیرات وارد ہوئی ہیں کہ ایک عمل ایک اور انجام دیتا ہے، اور امام معصوم کو جب بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں مومن نے یہ کام کیا ہے تو امام رضا کا سر جھک جاتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یہ عمل تو فلانی نے انجام دیا ہے، آپ کا سر کیوں جھکا ہے؟ فرمایا کہ چونکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رسول خدا کا سر ہمیشہ وہ فخر سے بلند رکھیں اور امام زمان کی خوشحالی کا باعث بنیں۔